آئیے اب جنازے کی نماز ہم سب کیسے پڑھیں شروع کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے، صرف تکبیریں ہوتی ہے۔ وہ تکبیریں کتنی ہو؟ عام طور پر سنت ہے، جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے 4 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنا۔ اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں، میں آپ کو وہ مشہور حدیث بتاؤں گا جو نجاشی کی جنازے کی نماز کے تعلق سے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اسحم النجاشی فکبر علیہ 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھی اور 4 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے معاملہ، طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اور عام طور پہ ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، یا دعائے استفتاح جو ہے، جو الگ الگ ثنا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، جو بھی دعائیں ثابت ہے، دعائے استفتاح جو شروعات والی دعائیں وہ پڑھتے ہیں نا عام طور پر، لیکن جنازے کی نماز میں فرق ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھ دیں گے، اور عام طور پہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم دعائے استفتاح سے شروع کرتے ہیں نا عام نمازوں میں، ثنا سے، یا اور بھی جو دعائیں ثابت ہے جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں فرق ہے۔ جنازے کی نماز کے بارے میں آتا ہے، اور اس بارے میں کئی حدیثیں بتانے والا ہوں۔ پہلی حدیث مسند شافعی میں ہے، ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں، ان السنہ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام، سنت یہ ہے جنازے کی نماز میں کہ امام تکبیر کہے، ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ مطلب یہاں پہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد تکبیرۃ الاولی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تکبیر اولیٰ کے بعد۔ تو تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ یقرأ فی نفسہ، خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث جو سنن نسائی میں ہے، جس میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف بتاتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ایک اور سورہ پڑھی، فجہر حتی اسمعنا، اور آواز اتنی بلند کی یہاں تک کہ ہم نے سن لیا۔ اس بارے میں کیا بات تھی میں آگے اور بتاؤں گا۔ فلما فرغ اخذت بیدہ فسألتہ، جب وہ فنش کیا انہوں نے، جب ان کی جنازے کی نماز مکمل ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سنت و حق، یہ تو سنت ہے، یہ حق ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک اور سورہ بھی پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی جنازۃ، اب طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قال لیعلم انہا سنہ، اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ہم نے اللہ اکبر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد میں ایک اور سورہ، کوئی اور سورہ، چھوٹی سورہ کوئی ہو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ مسند شافعی کی حدیث میں آتا ہے ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، یعنی کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے۔ درود پتہ ہے نا، جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، جو تشہد میں تحیات میں جو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورے درود پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَائِزِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، اس کے بعد کی تکبیرات میں جنازے کے لیے دعا کریں گے۔ یہاں پر عام طور پہ جب ہم 4 تکبیرات کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک موقع ملتا ہے، یعنی کہ تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان میں جنازے کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی تکبیر ہم نے کی اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد ہم درود پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد یخلص لہ الدعاء، میت کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ابھارا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھو تو فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس بارے میں دارقطنی اور بہقی کی حدیث ہے صحیح سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الجنازہ فکبر علیہا 4 وسلم تسلیمۃ واحدۃ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدۃ، اور ایک سلام پھیرے۔ یہ بارے میں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ بھی ختم کرنا ہمیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ جب حرم میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے اور وہاں پہ امام جو ہے ایک سلام کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں تو لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے، رکے رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کب ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ حدیث موجود ہے، اور کئی صحابہ علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کئی ساروں کے عمل بھی ملتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے بیہقی میں ہمیں جو ملتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، وہ 3 میں سے ایک ہے جنازے پر سلام کرنا، سلام پھیرنا جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ دونوں طرف بھی سلام اگر کوئی امام کرتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ مطلب ایک طرف سلام پھیرنا بھی ہمیں ملتا ہے، تو جنازے کی نماز میں امام صاحب نے ایک ہی طرف سلام کیا وہ بھی ملتا ہے، اور امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیریں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ مختصر میں ہو گیا۔